ساری دنیا کے نام۔ فیضان مدینہ کراچی میں 18 جولائی کو مدنی مذاکرے کا انعقاد، مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد کی شرکت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف موضوعات پر ملفوظات سے نوازا اور سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اس ہفتے عاشقان رسول کو رسالہ زبان کی حفاظت کی اہمیت، پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ 8 جولائی 2026 کو اسپورٹس سے وابستہ شخصیات کی فیضان مدینہ کراچی حاضری ہوئی، مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا، دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ افریقی ملک موریشس میں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت قائم بہار طیبہ مسجد میں رکن شورا کی حاضری، نگران مشاورت نے مولانا عبدالحبیب اتاری کو مسجد کا وزٹ کروایا اور دینی کاموں پر بریفنگ دی۔ فیضان مدینہ ارنات کوئی استنبول ترکیہ میں سیشن کا انعقاد، مختلف سطح کے ذمہ داران سمیت عرب مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے دینی کام بڑھانے کا ذہن دیا۔ استنبول میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات ہونے کی دعوت کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں شعبہ حج عمرہ کے تحت 10 جولائی 2026 کو سیشن ہوا، رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنت ابھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 18 جولائی 2026 کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شہروں سے راہ خدا میں سفر پر آئے ہوئے عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران اور طلباء کرام نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کی 4 اقسام 4 kinds ہیں۔ نمبر 1، جس دل میں چراغ روشن ہو وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ چراغ کو اپنے بلب سمجھ لیں، ہے نا؟ جس میں بلب روشن ہو وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ جو دل سیاہ یعنی بلیک اور اوندھا ہو کافر کا ہوتا ہے۔ یہ دل کافر کا ہوتا ہے جو بلیک بالکل کالا اور اوندھا یعنی اپ سائڈ ڈاؤن، جس دل پر غلاف چڑھا ہو اور اس کا منہ بندھا ہو، منافق کا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان اور نفاق کی آمیزش ہوتی ہے، منافقت اور ایمان دونوں مکس چل رہے ہوتے ہیں۔ 4 قسمیں دل کی بیان کی گئی۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے لیے خشوع کرے۔ خشوع عاجزی، رقت، سوز، ان خشوع کے کئی معنی ہیں۔ خشوع کرے تاکہ اس کے سبب سینہ کھل جائے اور دل نور ڈالے جانے کے قابل ہو جائے۔ جب دل میں خشوع نہیں ہوگا تو وہ سخت کہلائے گا، اور سخت دلی سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 22، ترجمہ کنز الایمان۔ تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، رضا جو دل کو بنانا ہے جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ یہاں عاجزی کی طرف ہی اشارہ ہے کہ اگر اے رضا آپ چاہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے آپ کے دل میں سما جائیں، اپنے دل کو قید خودی سے، یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے کہ میں کچھ ہوں، کیا سمجھتا ہے مجھ سے بات کرتا ہے، قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، نہ ریا ہونا تھا، آزاد ہونا تھا۔ نہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے وہ بہت کچھ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ حال حضرت کی عاجزی، آپ تو عاجزی والے تھے، ہمارے لیے بھی سمجھنے کا، جس دل میں عاجزی نہ ہو، خشوع خضوع نہ ہو، تو وہ پھر دل سخت ہوتا ہے۔ ایسے دل سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔
مدنی خبروں کے ناظرین، عاشقان رسول کو رفتے علم دین سکھانے اور انہیں نیکی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوئی رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور ان عاشقان رسول کو امیر اہل سنت یا خلیفہ امیر اہل سنت دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو رسالہ عاشقان رسول کو پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی وہ تھا احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط 1، جس سے دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھا یا سنا۔ اس ہفتے عاشقان رسول کو رسالہ زبان کی حفاظت کی اہمیت پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار۔ ارشاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، فضول بولنے سے بچنے والے کو حکمت و دانائی دی جاتی ہے، اور فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے یا خواہ مختلف چیزوں یا طرح طرح کے مناظر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب یعنی رقت و سوز عطا کیا جاتا ہے۔ یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ زبان کی حفاظت کی اہمیت پڑھ یا سن لے، اسے زبان سے ہونے والے اور دیگر تمام گناہوں سے بچا، اپنا پسندیدہ بندہ بنا اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، رابطہ برائے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر 8 جولائی 2026 کو اسپورٹس سے وابستہ شخصیات کی فیضان مدینہ کراچی حاضری ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ 8 جولائی 2026 کو دعوت اسلامی کے رابطہ برائے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر اسپورٹس سے وابستہ شخصیات کی فیضان مدینہ کراچی حاضری ہوئی، جہاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ فیضان مدینہ آنے والے اسپورٹس سے وابستہ افراد نے رکن شورا سید لقمان اتاری سے بھی ملاقات کی، جہاں دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ حاجی سید لقمان اتاری نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت تیار ہونے والے پروجیکٹس کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ بعد ازاں شخصیات کو دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں پر بنی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی اور فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبہ جات کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ اسپورٹس سے وابستہ شخصیات نے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی سے بھی ملاقات کی سعادت پائی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا، اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مساجد تو پوری دنیا میں ہیں، اسلام تو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، لیکن فیضان مدینہ کے تو میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ فیضان مدینہ جتنا کام کر رہا ہے، جتنے ڈپارٹمنٹس میں فیضیاب کر رہا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور ایز اے پاکستانی مجھے پراؤڈ ہے۔ یقین کریں کہ میرے روح پرور مناظر دیکھ کر میرا دل اور اسلام کی طرف راغب ہوا، اور بس اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے آ کے اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں جو ہے نا کام ہو رہا ہے وہ دکھایا گیا، ہمیں ڈاکومنٹری دکھائی گئی اور ہمیں جو ہے نا شہزاد صاحب سے بھی ملاقات کرائی گئی، تو میں نے اس کے جو شعبے دیکھے اور مجھے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں پرسکون اور طریقے سے کام کر رہے ہیں، ایک یہ پورا سسٹم ہے ان کے پاس، یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ کن تکلیفوں سے گزر کے جو ہے نا یہ سارے کام کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موریشس سے خبر دیں، جہاں دعوت اسلامی کے قائم بہار طیبہ مسجد میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کی حاضری ہوئی، جہاں مسجد کا وزٹ کرتے ہوئے ذمہ داران کی رہنمائی کی گئی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موریشس کے سفر کے دوران عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری کی شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت قائم بہار طیبہ مسجد میں آمد ہوئی، جہاں نگران موریشس مشاورت نے رکن شورا کو بہار طیبہ مسجد کا وزٹ کرواتے ہوئے یہاں سے ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ بہار طیبہ مسجد کی وزٹ کے موقع پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ موریشس میں موجود ہیں اور پورٹ لوئس یہ پرانا موریشس ہے اور پورٹ کا ایریا ہے، سمجھ لے کہ جو اولڈ سٹی ایریا جس کو ہم کہتے ہیں، تو بڑا گنجان آباد یہ علاقہ ہے، مگر یہاں پہاڑ کے قریب ایک بہت خوبصورت دعوت اسلامی نے کاوش کی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی جو ساری دنیا میں مساجد بنا رہی ہے، بہت ہی خوبصورت پرفضا مقام ہے اور یہ آبادی اب یہاں نہیں ہو رہی ہے، تو یہاں پر مسجد کا نام ہے بہار طیبہ۔ ابھی آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں نمازیں ہو رہی ہیں، دینی کام ہو رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو دنیا بھر کے مختلف مقامات پر ہے۔ پورٹ لوئس بھی موریشس کی کوئی جگہ ہے اور وہاں ایک ماؤنٹین پر ایک بہت پیاری سی مسجد بنائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اب آپ کو بتائیں ترکیہ سے مدنی خبر، جہاں استنبول ترکیہ میں ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کے لیے سیشن اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات محمد نعمان اتاری کی اس رپورٹ میں۔
ترکی کی سٹی استنبول کے علاقے ارناد کوئی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترکیہ کے مختلف سطح کے ذمہ داران سمیت عرب مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ سب کانٹیننٹ نگران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے شرکاء اسلامی بھائیوں کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ترکیہ کے مختلف علاقوں میں 12 دینی کاموں کو بڑھانے اور اس میں بہتری لانے کے لیے اہداف دیے اور ترغیب دلاتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کا ذہن بھی دیا، جس پر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں بہتری لانے اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کی اچھی نیتیں پیش کیں۔ ادھر استنبول سٹی میں ہی بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتیں کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ سال 2026 میں حج کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کے لیے فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں شعبہ حج عمرہ کے تحت 10 جولائی 2026 کو ایک سیشن ہوا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں 10 جولائی 2026 کو شعبہ حج عمرہ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سال 2026 میں حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف شعبات کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے حج کی سعادت کو زندگی کا عظیم سرمایہ قرار دیتے ہوئے عبادات میں اخلاص، سنتوں پر عمل، دین کی خدمت اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی۔ حجاج کرام نے رکن شورا کا سنت و بھرا بیان سننے کے بعد نیک اعمال اپنانے، سنتوں پر عمل کرنے اور دین اسلام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں رکن شورا نے دعا کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ اس حوالے سے رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے مدنی خبروں کو بتایا۔ الحمدللہ مکے کی زیارت سے مشرف ہوئے، مدینے کی حاضری سے مشرف ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب مدینے کی یادیں ہیں، مدینے کی باتیں ہیں، شوق برقرار رکھنا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نیتیں کی ہیں، جو اپنے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی ہیں، نیتیں کی ہیں، ارادے کیے ہیں، یا اللہ میں اب یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، آئندہ یوں کروں گا، اس کو ریویو کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بار بار دعا بھی کرنا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہتے ہیں تو مکے مدینے کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں، یہ باتیں یاد تازہ رہتی ہیں نا، مدینے کی محبت باتیں یہ سب ریفریش ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کا مشن اور عام ہو جائے۔ تو انشاءاللہ الکریم انہوں نے نیت کی ہے، یہ ہر ایک انشاءاللہ حج کے لیے عاشقان رسول کو تیار کریں گے، جن پر حج فرض ہے ان کو تیار کریں گے، اور ایک حاجی صاحب 12 حاجیوں کو تیار کریں گے، اور دعوت اسلامی کے ٹرینرز کے ساتھ انشاءاللہ ان کی ٹریننگ بھی ہوگی اور آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ 10 جولائی 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات سرگودا ڈویژن ذمہ دار کے والد مرحوم کی برسی کے موقع پر سیال موڑ پنجاب پاکستان میں ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ لکسیاں گاؤں سیال موڑ سرگودا پنجاب پاکستان میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے ڈویژن ذمہ دار شان حسنین اتاری کے والد مرحوم کی برسی کے سلسلے میں 10 جولائی 2026 کو ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے اہل بیت اطہار سے محبت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے، علم دین سیکھنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی اتاری نے 21 جون 2026 کو حیدرآباد سندھ پاکستان میں مرحوم شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی رضا محمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عطا رسول عباسی مدظلہ العالی سے ملاقات کی۔ پچھلے دنوں حیدرآباد سندھ پاکستان میں شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی رضا محمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذائع سے انتقال کر گئے تھے۔ 21 جون 2026 کو رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے حیدرآباد شہر مشاورت نگران اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ان کے صاحبزادے عطا رسول عباسی سے ملاقات کی اور دین اسلام کے لیے حضرت مولانا صوفی رضا محمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے رجسٹر میں تاثرات بھی درج کیے۔ اس موقع پر عطا رسول عباسی مدظلہ العالی سے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ رکن شورا نے سندھی زبان میں ترجمہ کیا، مکتبۃ المدینہ کا قرآن پاک بھی تحفے میں پیش کیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کروائی۔ بعد ازاں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری، عطا رسول عباسی اور دیگر نے مرحوم حضرت مولانا صوفی رضا محمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دے کر فاتحہ خوانی اور دعا کی۔
فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 10 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ 10 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسپتالوں کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، میڈیکل اسٹوڈنٹس اور میڈیکل سے وابستہ دیگر عاشقان رسول سمیت شعبے کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، دینی کاموں میں حصہ لینے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ عبدالوہاب اتاری نے شرکاء کو فیضان مدینہ کراچی میں رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 14، 15 اور 16 اگست 2026 کو ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کی۔ اس حوالے سے رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا۔ دعوت اسلامی کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت فیصل آباد کے مختلف ہاسپٹلز سے وابستہ ڈاکٹرز، میڈیکل سٹوڈنٹس اور میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں یہ حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو سیشن ہے بیسیکلی ایک کانگریگیشن ہونے جا رہا ہے، ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس ایونٹ کی پریپریشن اور تیاری کے لیے الحمدللہ آج یہاں پر یہ ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا گیا ہے۔ 14، 15، 16 اگست جمعہ ہفتہ اتوار دعوت اسلامی کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 3 ڈے کانگریگیشن ہو رہا ہے، جو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ڈاکٹرز کے لیے، میڈیکل پروفیشنلز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے۔ انشاءاللہ پاکستان بھر سے اس میں ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹوڈنٹس، میڈیکل پروفیشنلز انشاءاللہ الکریم شرکت کریں گے۔ شرکاء نے بھی دعوت اسلامی کی دینی اور فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ زبردست لرننگ سیشن اور اسپرچول سیشن ہونے جا رہا ہے، تو میری آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ اس میں ضرور شرکت کیجیے گا اور اپنے سے متعلقہ وابستہ جتنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اور میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ان تک بھی یہ دعوت پہنچائیے اور اس میں شرکت کی بھرپور کوشش کیجیے۔ ٹائٹل ہے ہیلنگ تھرو دا فیتھ، تو میں خود بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب سے دعوت ہے کہ تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور سٹوڈنٹس، خصوصاً سٹوڈنٹس اس میں لازمی شرکت کریں۔ انشاءاللہ اس میں ڈھیروں نیکیاں خود بھی کمائیں گے اور علم دین کا خزانہ بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ 14، 15 اور 16 اگست کو کراچی فیضان مدینہ میں تمام ڈاکٹرز کے لیے ایک ایونٹ ہو رہا ہے، تو ہماری طرف سے سب دوستوں کو، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹوڈنٹس کو بھی دعوت دی جاتی ہے، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی وہاں پہ شرکت کروں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 20 جولائی 2026 کو معروف مارکی ملتان روڈ کبیر والا پنجاب میں آڈیشنز لیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 19 جولائی 2026 کو رائل پلس مارکی نزد نیو تحصیل آفس لیا روڈ کوٹ ادو پنجاب پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال و جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے، یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ رکن شورا و نگرانی کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا عطاری نے ٹاؤن، ڈسٹرکٹ، یو سی اور وارڈ مشاورت نگران سمیت دیگر ذمہ داران کی 26 جولائی کو ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے رہنمائی کی اور اجتماع کے انتظامات سنبھالنے کے حوالے سے ذمہ داریاں بھی تقسیم کی۔ تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ جامع مسجد خزائن العرفان سولجر بازار میں 12 جولائی 2026 کو نشتر پارک میں ربیع الاول شریف کی آمد کے سلسلے میں ہونے والے عظیم الشان سنت برے اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے ٹاؤن، ڈسٹرکٹ، یو سی اور وارڈ مشاورت نگران سمیت دیگر ذمہ داران کی رہنمائی کا سلسلہ ہوا۔ رکن شورا نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا عطاری نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کی باہمی مشاورت کے بعد ذمہ داریاں تقسیم کی، جس کے بعد اسلامی بھائیوں نے عظیم الشان سنت برے اجتماع کی تیاریوں کو بھرپور کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت
इस्लामी जिंदाबाद। बाद में रुकन शुरा हाजी फजल रजा अत्तारी ने दीगर जिम्मेदारान के हमरा निश्तर पार्क का दौरा किया। जिम्मेदारान ने रुकन शुरा को ग्राउंड में किए जाने वाले इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिस पर रुकन शुरा ने भी अपनी राय का इजहार करते हुए रहनुमाई की। जिम्मेदारियां तकसीम करने और निश्तर पार्क के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए रुकन शुरा का कहना था कि आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी का अजीमुशान सुन्नतों भरा इज्तिमा बसिलसिलाए इस्तिकबाल रबीउल अव्वल शरीफ। इस अजीमुशान इज्तिमा में फरमाएंगे बयान खलीफा अमीर अहले सुन्नत अबू उसैद हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी दामत बरकातुहुल आलिया। तो तमाम आशिकान रसूल तैयार हो जाएं, मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें मचेगी, सुन्नतों भरा बयान होगा, कलाम पढ़े जाएंगे, नाते पढ़ी जाएगी। ये इज्तिमा होगा 26 जुलाई बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा करीबन 10 बजे निश्तर पार्क ग्राउंड में। मदनी चैनल पर भी बराह रास्त ये नशर किया जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन निश्तर पार्क में इससे कबल 2025 में भी दावत इस्लामी के तहत बसिलसिला इस्तिकबाल रबीउल अव्वल सुन्नत भरा इज्तिमा मुनाकिद हो चुका है, जिससे निगरानी शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया था, जिसमें हजारों आशिकान रसूल ने शिरकत की थी। इस बार 2026 में भी ये सुन्नत भरा इज्तिमा मुनअकिद होने जा रहा है। आप भी इसमें शिरकत करके इल्म दीन सीखने के साथ साथ रबीउल अव्वल शरीफ की आमद का भरपूर जश्न मनाएं। मदनी चैनल के नाज़रीन को यहाँ बांग्लादेश से बताएं, जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के तहत होने वाले सेशंस में मुबल्लिग दावत इस्लामी और शोबा काफिला इंटरनेशनल अफेयर्स जिम्मेदार ने नेकी की दावत आम करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई की। तफसीलात जानते हैं अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के शहर ढाका के इलाके सईदाबाद में कायम फैजान मदीना में जामिअतुल मदीना के तलबा किराम के दरमियान एक सेशन हुआ, जबकि ढाका सिटी के दूसरे इलाके शाहजहांपुर में मौजूद जामिअतुल मदीना के तलबा किराम में भी एक सेशन मुनक्किद किया गया। दूसरी जानिब ढाका की ही मकामी मस्जिद में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और दीगर आशिकान रसूल के लिए भी एक सेशन का इनेकाद किया गया। ढाका सिटी में जामिअतुल मदीना के तलबा किराम और ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के दरमियान होने वाले सेशंस में मुबल्लिग दावत इस्लामी शोबा काफिला इंटरनेशनल अफेयर्स जिम्मेदार ने सुन्नतों को अपनाते हुए नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने का ज़हन दिया और शुरका को दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीन मतीन की खिदमत करने और हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत और काफिलों में सफर करने समेत दावत इस्लामी के दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन भी दिया। जबकि ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आलमी सतह पर दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही दी गई, जिस पर इन आशिकान रसूल ने खिदमत दावत इस्लामी को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 9 जुलाई 2026 को इस्लामी बहनों के फैज़ान सहाबियात मोहल्ला वाला की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने इस्लाम में औरत का मकाम के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 9 जुलाई 2026 को इस्लामी बहनों के फैज़ान सहाबियात की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें चौहान कैनाल गार्डन और दीगर इलाकों से जिम्मेदार और दीगर इस्लामी बहनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने इस्लाम में औरत का मकाम के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया। इनका कहना था कि इस्लाम वो अजीम दीन है जिसने औरत को इज्जत वक़ार और मुआशरे में बुलंद मकाम अता किया। इस्लाम ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी, बेटी को रहमत करार दिया, बीवी के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, जबकि विरासत में भी उनके हक मुकर्रर किए। सुन्नत भरे बयान के अख्तिताम पर साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने इफ्तिताही तकरीब में शरीक इस्लामी बहनों को फैज़ान सहाबियात में होने वाले हफ्तावार इज्तिमा में बाकायदगी से शिरकत करने, कुरान पाक दुरुस्त पढ़ने के लिए मदरसतुल मदीना बालिगात में दाखिला लेने और अपने ज़ेली हल्के के 8 दीनी कामों में अमली तौर पर हिस्सा लेने की तरगीब दी। आखिर में दुआ का सिलसिला हुआ, जबकि साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी बहनों से मुलाकात भी की। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में ईसाल सवाब इज्तिमा का इनेकाद हुआ, जिसमें निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने नेकियों में वक्त गुजारने के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया, मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में एक इस्लामी बहन के घर इनके ससुर के इसाले सवाब के लिए 4 जुलाई को इसाले सवाब इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी इस्लामी बहनों ने शिरकत की। निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने नेकियों में वक्त गुजारने के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया। इनका कहना था कि इंसान का दुनिया में आने का असल मकसद अल्लाह पाक की इबादत, इसकी रजा का हुसूल और आखिरत की तैयारी है। इस मौके पर जिंदगी का हर लम्हा नेक अमाल में गुजारने, गुनाहों से बचने, नमाज, तिलावत कुरान, जिक्र अज़कार और दीगर नेकियों को अपनी जिंदगी का मामूल बनाने की तरगीब दी गई। इख्तिताम पर मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। मदनी खबरों का इख्तिताम यही करते हैं। मज़ीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 19 जुलाई के नेक अमाल का जायज़ा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया